ہے جو سب سے پہلے تو ایمان کی شرط پوری کرے، ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر. اور اس کے بعد یہ تو ایمان کی بات ہوئی، ہر شخص سمجھ لے گا کہ واقعی ایمان تو مقدم ہے ہر شے پر. ایمان کے بغیر تو کوئی عمل اللہ کو قبول نہیں ہے. لیکن اس کے بعد عمل جو بیان کیا گیا سب سے پہلا اعمال میں سے وہ ہے خیرات، حسنات، لوگوں کو ان کی تکلیفوں میں دیکھ کر اپنا مال ان پر خرچ کرنا. اگرچہ مال طبعاً محبوب ہے، صحیح ترجمہ کیا تھا قاری صاحب نے، محبوب ہونے کے علی الرغم کہ مال سب کو پسند ہے، کس کو پسند نہیں ہے، مال محبوب شے ہے. لیکن وہ یہ کہ ان کے لیے وہ لوگ آت المال علی حب ہی، اس کی محبت کے علی الرغم انہوں نے مال خرچ کیا. آت المال علی حب ذوی القربى، قرابت دار، رشتہ دار، والیتامى، یتیم، والمساکین، وابن السبیل، مسافر، والسائلین، دستے سوال دراز کرنے والے، مانگنے والے، وفی الرقاب، اور گردنوں کو چھڑانے میں. رقبہ کہتے ہیں گردن. اس کی معنی کیا ہے کہ اگر کوئی غلام ہے تو اپنے مال سے اس کو خرید کر آزاد کر دیا جاتا تھا. یہ بہت بڑی نیکی تھی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل کا دفتر ہے اس میں سب سے روشن اور درخشندہ باب یہی ہے کہ غلاموں اور کنیزوں میں سے جو اسلام لے آئے تھے اور انہیں ان کے کافر اور مشرک آقا ستا رہے تھے، مار رہے تھے، تکلیفیں پہنچا رہے تھے، انہوں نے جو بھی ان کے آقاؤں نے منہ مانگے دام مانگے ان پر خریدا اور آزاد کر دی. یہ پھر رقاب ہے. اور اسی کا ایک مفہوم یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص قرض میں اس طریقے سے جکڑا جائے کہ لاکھ کوشش کے باوجود نہیں نکل پا رہا، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو صرف کچھ تھوڑی سی مدد کرتے رہے کہ سسٹین تو کر سکے اپنے آپ کو، سبسسٹنس تو ہو جائے، نہیں، کوئی لمپ سم قسم کی مدد ایسی دی جائے کہ وہ سارے قرضوں سے نجات پا کر دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے. یہ جو کچھ برادریاں ہیں جیسے اسماعیلی لوگ ہیں، میمن لوگ ہیں، ان کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے. ان کا اگر کوئی ساتھی، ان کا کوئی فرد جو ہے اس طریقے سے اگر گر جائے، کیونکہ سب کاروباری لوگ ہیں، کوئی کاروباری آدمی کسی وقت اس طریقے سے گر جائے کہ وہ اس سے نکل نہ پا رہا ہو، تو پھر اسے لمپ سم بڑی امداد دے کر بجائے اس کے کہ اسے مستقل خیراتی بنا دیا جائے، خیرات کے اوپر گزارا کرتا رہے، اسے دوبارہ ایسی اتنی امداد دی جائے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر اور وہ اس برادری کا، اس معاشرے کا ایک رسپیکٹیبل، باعزت جو ہے شہری اور فرد بن جائے. یہ غور کرنے کی بات ہے. اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور قائم کی اس نے نماز اور ادا کی زکوٰۃ. یہاں دو نقطے سمجھنے کے ہیں. اگرچہ ایک اعتبار سے ہم کہتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ تو دین کا ستون ہے. اور یہ بھی بات صحیح ہے، احادیث میں آئی ہے کہ قیامت میں جب انسانوں کا حساب ہوگا تو سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. روز محشر کے جان گداس بود، اولی پرسش نماز بود. یہ بھی صحیح ہے. لیکن اس کے باوجود یہاں نماز کا ذکر بعد میں لایا گیا. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. یہ پہلے لایا گیا. گویا کہ عبادات پر مقدم ہے انسان کے اندر اس جذبے کا ہونا کہ وہ اپنے مال کو جو طبعاً مرغوب ہے، محبوب ہے، اس کو خرچ کرے غریبوں، محتاجوں، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. یہ گویا کہ نماز سے مقدم ہے. جب بحث ہو رہی ہے نیکی کسے کہتے ہیں، تو نیکی کے اعتبار سے اگر ارکان دین کی بات ہوگی تو کلمہ شہادت کے فوراً بعد نماز. بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت. کلمہ شہادت کے فوراً بعد نماز. لیکن یہاں بحث یہ ہے، موضوع کیا ہے کہ نیکی کیا ہے، نیکی کسے کہتے ہیں، خیر کیا ہے، خیر الناس کون شمار ہوگا، لوگوں میں بہتر آدمی کون ہے. تو وہاں معلوم ہوا کہ ایمان کے فوراً بعد انسان کے اندر یہ صلاحیت کہ وہ اپنا مال خرچ کرے ضرورت مندوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے، محتاجوں کی احتیاج کو رفع کرنے کے لیے، یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے. مسافر بھی پرانے زمانے میں چونکہ ہوتا تھا اور آج بھی ہو جاتا ہے، بسا اوقات کوئی مسافر جو ہے
وہ اس ایسی کیفیت سے دوچار ہو جاتا ہے، فرض کیجئے جو پونجی اس کے پاس ہی چوری ہو گئی، اب وہ کھڑا ہے، اس کے پاؤں تلے زمین نہیں ہے، کیا کرے، اجنبی جگہ پر ہے. تو ایسے حالات میں مسافروں کی مدد بھی یقیناً بہت بڑی نیکی کا، اگرچہ ہمارے ہاں آج کل مختلف لوگوں نے اس کو دندہ بنا لیا ہے، ایک پروفیشن جو ہے بیگری کا، اس نے اپنے جو ہے مختلف ہتھ کنڈے جو استعمال کیا، اس کی وجہ سے آدمی شک میں پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ جینوئن کیس ہے یا نہیں ہے، اور یہ جو شک ہے یہ خود اپنی جگہ پر جینوئن ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس امکان کو آپ رفع نہیں کر سکتے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص واقعہ جینوئنلی ضرورت کے اندر پڑ گیا ہو، کہ اس کے اوپر ایسی آفت آ گئی کہ اس کی جیب کٹ گئی، اس کی ساری پونجی جو ہے وہ جاتی رہی، تو اب وہ تو کھڑا ہوا ہے، معلق ہے ہوا کے اندر، اس کے پاؤں تلے زمین نہیں. اب یہ کام جو ہے یہ پہلے ہے، نماز بعد میں ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ سے اضافی شے ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کا ذکر تو علیحدہ ہو رہا ہے. وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ تو علیحدہ بیان ہو رہی ہے. وہ میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ عبادت کے اندر زکوٰۃ تو آ گئی، وہ جو کہا گیا وفعلوا الخیر، تو اب معلوم ہوا وہ اس کے علاوہ کوئی اضافی شے ہے. وہی بات یہاں آ رہی ہے کہ اقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ سے پہلے جو ذکر ہو رہا ہے کہ مال کا خرچ کرنا، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ گویا کہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے. یہ نقطہ بہت کم لوگ جو مذہبی مزاج کے لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں یہ نقطہ واضح نہیں ہے، حالانکہ حضور کی ایک کلیئر حدیث ہے، ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ، مال میں تمہارے جو حق ہے اللہ کا وہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہے. یہ نہ سمجھو زکوٰۃ دے دی تو سارا حق ادا ہو گیا، نہیں. ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ. اور پھر آپ نے یہی آیت پڑھی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ. تو یہ چیزیں جیسا کہ میں نے عرض کیا اگرچہ اپنی جگہ یونیورسل ہیں، ہر مذہب میں موجود ہیں، ہر قوم میں موجود ہیں، بلکہ ایک افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ آج ہم اگر دیکھیں تو مسلمانوں میں یہ کام کم ہے، ہندوؤں میں ہم سے یہ کام کہیں زیادہ تھا. ایک گنگا رام تھا جو ہسپتال بنا کے چلا گیا، ہمارے ہاں جو ہے وہ بزنس ہاسپٹل ایک بنا بھی ہے تو سب لوگوں نے زور لگا کر بنایا ہے، حالانکہ ہمارے ہاں گنگا رام کی کیا حیثیت تھی. اس وقت پیسے والے جو ہیں وہ کہیں بڑھ کر ہیں، وہ 100 گنگا راموں سے بڑھ کر ہیں، لیکن نہیں، ہمارے ہاں یہ کام کم ہے. یہ کام جو ہے ہندوؤں میں بہت ہے، پن کا کام، ثواب کا کام، پن کے کام، اس کے اوپر خرچ کرتے تھے، کنویں کھدواتے تھے، سبیلیں لگاتے تھے، گھوڑوں کے لیے جانوروں کے لیے پانی کا اہتمام کر رہے ہیں، اور یہ کہ پھر دھرم شالائیں بنا رہے ہیں، وہ مسافر خانے بنا رہے ہیں، یہ سارے کام ان کے یہاں تھے. بہرحال ہمارے ہاں اس کا جو معاملہ ہے اس کو میں ایک سیرت کے واقعے سے آپ کو یہ سنا دوں، اور یہ سیرت کا واقعہ بھی حضور پر وحی کے آغاز سے قبل کا ہے. ابھی آغاز وحی نہیں ہوا تھا. آپ کو معلوم ہے 25 برس آپ کی عمر تھی جب آپ کی شادی ہوئی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور 40 برس کی عمر میں وحی شروع ہوئی ہے. تو 15 برس جو ہیں وہ آپ کی ازدواج کی زندگی جو ہے وہ وحی کے آغاز سے قبل کی. اس کا واقعہ ہے کہ حضور ایک مرتبہ کہیں باہر سے تشریف لائے اور پھر بڑے غمگین کیفیت میں تھے، اور آپ نے کپڑا ایک اوڑھا اور لیٹ گئے. حضرت خدیجہ نے سمجھ لیا کہ کوئی غم اور کوئی رنج کی بات ہے، پوچھا کیا معاملہ ہے. فرمایا میں گیا تھا ذرا مکے سے باہر نکل گیا تھا، فلاں وادی میں میں نے دیکھا ایک قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، ایک قبیلہ ہے، ان کے جسموں پر کپڑا نہیں، کھانے کو ان کے پاس کچھ نہیں ہے، نہایت لاغر ہو گئے فاقوں کے ذریعے سے، اور میرے پاس کچھ ہے نہیں کہ میں ان کی مدد کر سکوں. یہ کیوں؟ دولت بہت تھی لیکن دولت تو تھی حضرت خدیجہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی دولت تو نہیں تھی. تو اس پر حضرت خدیجہ نے رضی اللہ تعالیٰ، یہ تفسیر کبیر میں یہ واقعہ موجود ہے امام راضی کی، آپ سے کہا اچھا آپ جائیے فلاں فلاں بڑے بڑے سردار تھے، چودھری تھے قریش کے، انہیں بلا لائیے.
وہ جب آ گئے تو اتنی دیر میں اتنا بڑا ڈھیر اشرفیوں کا لگا دیا کہ جب آئے ہیں تو حضور بیٹھے ہیں تو چھپ گئے اس ڈھیر کے پیچھے۔ پھر حضرت خدیجہ نے تمام لوگوں کو گواہ بنایا کہ آپ سب لوگ گواہ رہیں، میں نے یہ ساری دولت محمد کے حوالے کر دی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جہاں اور جیسے چاہیں خرچ کریں۔ تو یہ کیفیت جو ہے ادھر حقیقت